جزاک اللہ الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ بقرہ شروع کر رکھی ہے اور اس میں ایک کافی دنوں سے بحث چل رہی ہے۔ قرآن ان کے پہلے تو سب سے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعامات اور احسانات کیے بنی اسرائیل پر، اہل کتاب پر۔ پھر بتایا کہ اللہ نے ان کو کس طرح ہدایت کے سارے اسباب دیے۔ پھر بتایا کہ ان کے جرائم کیا تھے، اس کے باوجود کہ انبیاء کی اتنی کثرت سے آئے لیکن ان کی سارے جرائم کی تفصیل قرآن بتا رہا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو یہ جو گمراہی تھی اس کی مین وجہ کیا تھی؟ مین وجہ جلدی بتائیں۔ سر، مین وجہ تو یہ تھی کہ وہ پہلے سے محکوم ان کے غلام تھے اور انہوں نے ان کو اپنا بالکل غلام غلط بنایا۔ بات، آپ غلط بات مت کریں۔ سب سے بڑی ان کی غلطی یہ تھی، دیکھیں وہ سارے اس کے بعد کے ایونٹس ہیں کہ ان کا رابطہ تورات کے سے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا نہیں تھا۔ یہی بات آج امت مسلمہ میں ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ کہ انہوں نے تورات کو سائیڈ میں رکھا، جس طرح آج مسلمانوں نے قرآن کو سائیڈ پہ رکھا اور وہ مرضی پہ اپنی مرضیاں کرنے لگے، شیطان کے پیچھے چلے، نمبر 3 طاغوت کے پیچھے چلے۔ جی سر، جی سر، اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ تو ہمیں آج کی جتنی پریشانیاں ہیں یا امت کس قدر گمراہ ہو رہی ہے نام نہاد امت مسلمہ، تو ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جب کسی کا امت کا اپنی کتاب سے رابطہ ٹوٹتا ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے یا اہل کتاب نے کہاں کہاں تورات کی سب سے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی کیا مسئلہ کیا تھا؟ قرآن نے ہمیں ان بتایا کی ہے۔ ہٹ دھرمی تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا، ان کی تورات میں موجود تھا آپ کا ذکر۔ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ترتیب آپ کی بات ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب ان دیکھیں نا، وہ اصل میں تو پہلے سب سے پہلے اپنے انبیاء اور جو کتابیں تھیں بنی اسرائیل کی ان کی نگیشن کر رہے تھے۔ کیوں؟ ان کتابوں میں بھی ذکر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، جو خود قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ان کے رسولوں نے بھی ان کو بتایا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے بڑا کیٹیگریکلی بتایا، حضرت موسیٰ نے بتایا، لیکن انہوں نے اس کو بالائے طاق رکھا اور اپنی خواہشات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ یہ بہت بڑا جرم تھا۔ کیوں بہت بڑا جرم تھا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ان کا بہت بڑا جرم اس وجہ سے تھا کہ ان کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا، آخری موقع، اور وہ آخری موقع تھا کہ اگر وہ توبہ طائب ہو کر قرآن پر ایمان لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، تو وہ پھر ہدایت پہ آ جاتے، اور اللہ نے ان کے دور اجر کا، ایسے لوگوں کے ساتھ دور اجر کا وعدہ فرمایا کہ ایک تو ان کا یہودی اور عیسائی ہونے کی وجہ سے جو ان ایمان لائے۔ پہلی بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے اہل کتاب میں سے، وہ تو یہودی کے یہودی رہے، وہ ان کا انکار ہی کفر ہے یہودیوں کے لیے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، قرآن نازل ہوا۔ قرآن ایک کامل اکمل کتاب جس میں ساری تعلیمات محفوظ ہیں،
तौरात और इंजील की तस्दीक करती है उनकी। इन लोगों ने आप देखें कि किस कदर जुल्म किया। अब मैं रिवीजन में क्विक क्वेश्चन से आपके सामने पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और आपको इसको बिल्कुल समझना है। कल मैंने आपके सामने जो आयात की हैं वो आपको पता है, वो आयात हैं 86 से 91 तक, 86 से 91 तक। अब 86 में आप देखें तो जो कंक्लूडिंग आयत है 86, वो ये है कि उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुल हयात दुनिया बिल आखिरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के बदले आखिरत आखिरत के बदले दुनिया खरीदी। क्या मतलब? दुनियावी मफाद में पढ़कर आखिरत को भूल गए। क्यों? अच्छा, आखिरत क्यों इतनी अहम है और दुनिया क्यों इतनी वो है, जिसकी इंसान को परवाह आखिरत की होनी चाहिए ना कि दुनिया की? क्यों? वजह सर क्या? सर दुनिया जो है दारुल अमल है और आखिरत जो है दारुल जज़ा है, और आखिरत अब्दी है और दुनिया आर्जी है। इसलिए हमें बहुत दुनिया उम्दा, भी है हमें, बहुत क्योंकि उम्दा। दुनिया दारुल अमल है, इसमें रहकर हमने आखिरत कमानी है। एरम, यही वो गलती है। दुनिया कमाने का मतलब ये है आखिरत के बदले में कि आप दुनिया में इतने गर्क हो जाएं कि असल जो बात आप फरमा रही हैं कि दुनिया दारुल अमल है और दुनिया आखिरत जो है वो दारुल जज़ा है, लेकिन ये दुनिया आर्जी और वो दायमी। जहन्नम भी दायमी। जहन्नम किन का मुकद्दर होगी? जिन्होंने अंबिया का इनकार किया, जिन्होंने अंबिया की तकजीब की। वो नामो नेहाद मुसलमान जो दावे कर रहे हैं और अमल काफरों से भी बदतर हैं, जो आज आप देख रहे हैं। लिहाजा इस बात को पूरी तरह पकड़िए कि हमारा वहाँ जो अल्लाह के यहाँ इम्तहान होगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, कि जो कुछ आप लाए उसकी हमने अकलन, ज़हनन, अमलन तक उसकी वो मान के दिया, उसके मुताबिक अमल किया जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और अल्लाह के बताए हुए कवानीन जो कुरान में बयान हुए हैं उन पर यकीन मोहकम। अच्छा, अब ऐसे काफिरों का जरा देखें, काश मैं और आप इसको समझें। अल्लाह कहते हैं फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, अल्लाह उनके अजाब में कोई कमी नहीं करेगा। वहुम वला हुम युनसरून, ना कोई वहां उनकी मदद को पहुंचेगा। अल्लाह के मुकाबले में कौन मदद कर सकता है? उसका फैसला है। तो ये थी आयत 86। कोई सवाल आपका? फिर अल्लाह उनसे कहता है 87 में कि अल्लाह ताला ने करम देखें, हजरत मूसा को भेजा तो एक तो उनका असा, वो जो मोजज़े थे, फिर अल्लाह ताला ने उनको किताब दी जो शरीयत किताब तौरात थी, फिर हजरत ईसा आए, उनके मोजज़े देखें। बीमार लागरा इंसान आता है, वो दुआ मांगते हैं, अल्लाह उसको शिफा देता है, और वो कहते हैं कि ये सारे काम मैं अल्लाह के हुक्म की वजह से करता हूँ। अंबिया को देखें कि वो तौहीद के किस तरह सामने हम बार बार लाते हैं, लेकिन इनका रवैया क्या था? चार्ज शीट क्या थी इनकी? अल्लाह कहते हैं फलम्मा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आया और उसने तुम्हारी ख्वाहिशात के नफ्स के खिलाफ कोई चीज लेकर आया, तो फिर क्या किया? अस्तकबर तुमने तकब्बुर किया, उसको घटिया जाना, और फिर कितना बड़ा जुर्म, फरीकन तुम में से एक तक फरीक ने तकजीब की। तकजीब का मतलब है कि उसके खिलाफ डट के, अल्लाह के हक के खिलाफ, और बिल आखिर अल्लाह ने उनको अजाब में मुब्तला किया, दुनिया में भी और आखिरत में भी होगा। और फिर एक तो ये कि उन्होंने तकजीब की, और फिर दूसरा बड़ा जुर्म फरीकन तख्तुलून, और उन्हीं अंबिया में से जो आपकी दुनिया परस्ती में रुकावट बने उनको आपने कत्ल किया। हजरत जकरिया को देख लें, हजरत याहिया को देख लें, हुजूर अपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देख लें, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या साजिशें उन्होंने नहीं की। हत्ता कि आपको पता है बनी नजीर ने कत्ल की साजिश की। ये सारी चीजें आपके सामने रहें तो कुरान की ये आयत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं।
اور اتنے پتھر دل ہو گئے کہ آیت 88 میں کہا کالو قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلاف میں بند ہیں، آپ جتنی مرضی دعوت دیں یہ دل کبھی آپ کے دعوت سے متاثر نہیں ہوں گے، ہم نے تو ان کو سننا ہی نہیں، اور سننا تو آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے جب اللہ نے ان پہ حجت تمام کر دی، انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیج دیں، اس کا جب انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہمارے دل تو، اللہ کہتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت، تو یہ اللہ کی لعنت کن لوگوں پر ہوتی ہے؟ جو اللہ دیکھیں نا، یہ ابھی ہماری ایک بہن بتا رہی تھی کہ یہ بحث جو ہوئی ہے کہ اللہ موجود ہے، اور ایک مفتی صاحب ہیں وہ بھی دلائل دے رہے ہیں، اور وہ جو شخص ہے، دیکھیں یہ انسان اگر صرف اور صرف قرآن میں جو آئی ہیں نا آیات کائنات اور آیات انفس، ان پہ غور کرے تو وہ یقین مانے، اگر متعصب نہ ہو، شیطان کا ساتھی نہ ہو، طاغوت کا ساتھی نہ ہو، اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہ چلے، اس کا دل اندر سے وجدان پکار پکار کے کہے گا یہ برحق ہے سب کچھ جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ بے شک لہذا وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں اس چیز کا۔ آپ مجھے ایک ہی بات بتائیے، صرف میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میں اور آپ اپنی پیدائش پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا، کہاں سے پیدا ہوئے، کس پانی سے پیدا ہوئے، کس طرح بندوبست اس رب نے کیا ماں کے پیٹ میں، پھر وہاں سے جو ہماری پیدائش ہوئی، پھر کس طرح بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ سارا غور کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ صاف صاف نظر آتا ہے۔ اور کسی یاد رکھیں، مومن جو ہے اگر واقعی ہمارا ایمان ہے تو جو بات قرآن نے کی ہے وہ برحق ہے، اور آپ یقین مانیں چاہے آپ کے پاس کوئی ڈگری ہو، چاہے آپ کے پاس کوئی زندگی کا تجربہ ہو، لیکن قرآن کے حقائق سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور انسان کو جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، تو اس کی فطرت پکار کے کہتی ہے، کیوں؟ اس فطرت کو اللہ نے بنایا ہی اس طرح ہے، فَالْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی فطرت کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ اس نیکی کو بھی پہچانتی ہے، اور نیکی سے معروف کاموں کے لیے، معروف نام ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے انسانوں کے لیے اچھائی کے کام بنائے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑی تاریخ ان کی، جو ان کے جرائم ہیں بڑے زیادہ ہیں اہل کتاب کے، اور آج امت مسلمہ کے بھی کم نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، آپ ان کو جب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج جو کیسے کیسے مسلمان ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک صاحب کا نام مجھے یاد نہیں ہے، بڑے اس ریسنٹ ہسٹری کے ہیں، دور کے ہیں، انہوں نے جب قرآن کو کہ بڑے مخالف تھے اور بڑے لیڈر تھے دنیا کے، لیکن جب جا کے مطالعہ کیا تو اسی قرآن نے ان کو ان کے سارے سوالات کا جواب دے دیا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ نقص یہ ڈھونڈ رہے تھے قرآن پاک میں، کوئی غلطی نکل آئے تو میں دیکھوں، تو کرتے کرتے وہ بہت سے لوگ مسلمان ہو ہیں گئے۔ ایسے۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ یہ قرآن بڑی نعمت ہے، اس کی ہم قدر کریں، یاد رکھیں، یہی ہمارے لیے دنیا آج وہ تھے مسلمان، مولانا اسد۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان دنیا میں کتنا ذلیل ہے، اور صحابہ کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں، کتنے عظیم سیرت و کردار تھے جو اللہ کے قرآن کے مطابق بنائے گئے۔ اچھا، اب سنیں ان کی بدبختی کی انتہا ہے آیت 89 میں، ہاں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قرآن کا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب کتاب یہ نازل ہوئی اور اس کی ساری کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، تورات، انجیل وغیرہ، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ فتح مانگتے تھے ان کافروں پر۔ یہ فتح کیوں مانگتے تھے کافروں پر؟ اللہ تعالیٰ سے کیوں دعائیں کرتے تھے؟
یہ اہل کتاب تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم عالم ہیں، اور وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، تو ان کا رتبہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اصلی نقطہ چھوڑ رہے ہیں. ان کے جب انبیاء نے اطلاع دی نا کہ ایک نبی آئے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ نبی دنیا بھر کو اس دعوت دے گا اللہ کے دین کی، اور اس کی فتوحات کی جو ہے ساری چیزیں کھول کے اللہ نے بیان کی. لہذا بعثت سے پہلے تو دعائیں مانگتے تھے کہ وہ نبی آئے گا، اور جب نبی آ چکا تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ اس کی بعثت کے بعد کیا کیا؟ انکار کر ان کی دیا. تکذیب کی، انکار کیا. حسد وہ کی وجہ سمجھتے سے تھے کہ انکار بنی کر دیا. اسحاق میں سے ہی آئے گا. اچھا آپ ایک بات بتائیں، بڑے غور سے سنیں. سوال یہ ہے کہ ان کے اس انکار کا اللہ تعالیٰ نے کیا فائدہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان سے نبوت، ان سے دینی امامت چھین لی سر. وہ جو اوس اور خزرج کے لوگ سنتے تھے، جب وہ حج پر گیا، انہوں نے سنا کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا، تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہی وہی شخص ہیں جو یہودی کہتے تھے، اور وہ فوراً اسلام لے آئے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ انصار جو اس وقت ایمان لائے، انہوں نے ایسی انتہا کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایثار اور قربانیوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر ان کے خلاف دل میں جذبات رکھو گے تو تم منافق ہوگے. کیوں؟ انہوں نے حق ادا کیا، اپنی جانیں، مال، اولادیں قربان کر دی. یہ تھا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کہ جب یہ گندے لوگ، یہ اہل کتاب جو انبیاء کے قتل کے قاتل تھے، ان سے نے انکار کیا، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امت دی انصار کی، وہ مہاجرین دیے جنہوں نے پھر اس اسلامی انقلاب کے لیے جانیں قربان کی. یہ تھا بعثت کے بعد جو ہے اس کا فائدہ جو انہوں نے انکار کیا اہل کتاب نے. اچھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 90 میں، یہ ساری میں کر چکا ہوں لیکن صرف دہرائی کے لیے تاکہ آپ پوری طرح، اور آپ برائے مہربانی پڑھ کے آیا کریں. کوئی سوال آپ کا آیت 99 کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے سمشترو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیم ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. تو وہ جو انہوں نے انکار کیا تھا نا، اس انکار کی بنیادی وجہ تعصب تھا. تعصب کیا تھا؟ اوہو، یہ نبی تو ان ان پڑھوں امیون میں آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھائی اللہ جہاں چاہے جس کو مناسب سمجھے اس کو دے. انہوں نے بدبختوں نے اس اعتراض میں کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں آیا ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اس پہ ڈٹے رہے. آپ پڑھیں واقعات کہ کس طرح جو ہے انہوں نے انکار کیا، اور کہ صرف اس وجہ پر کہ یہ اچھا جبرائیل سے بھی آ گیا دشمنی. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں یہ جبرائیل تو ہمارا مخالف ہے، اس کو وحی لانی چاہیے تھی بنی اسرائیل میں، یہ جا کے بنی اسماعیل کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے نبوت اس کو عطا فرما دی اللہ نے. یہ تھے ان کے جرائم جو قرآن نے کھول کے بیان کیے ہیں، اور اگر ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تو آخری آیت جو کل میں نے کی کہ ایک اور ان کے اندر، اور اس کا آپ سوال آ رہا ہے، بڑے غور سے سنیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے اہل کتاب سے ایمان لو، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا یعنی قرآن مجید، قالوا، تو یہ کہتے ہیں اہل کتاب، نؤمن، ہم تو ایمان لائیں گے، بما انزل اللہ، بما انزل علینا، جو اللہ نے ہم پر اتارا ہے، تورات انجیل، اس پہ ایمان لائیں گے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے بعد جو کچھ آیا اس کے بارے میں ہم انکار کریں گے. تو کیا یہ واقعی ان پر ایمان لاتے تھے کتابوں پر؟ تورات پہ بھی ایمان لاتے تھے، اگر لاتے وہ تو پہلے یہ سے قرآن پہ بھی گمراہ تھے. ایمان لاتے.
اگر وہ ایمان لاتے نا، واقعی ان کا ایمان ہوتا تورات اور انجیل پر، تو وہ فوراً، دیکھیں نا انہی میں سے اہل کتاب میں سے جو چند لوگ ایمان لائے وہ روتے تھے پڑھ کے کہ اللہ اس میں تو وہ سب کچھ ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، اور روتے تھے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن میں، اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، چاہے وہ تصدیق بھی کرتی ہو، چاہے اللہ کی اس کی حفاظت بھی اللہ نے لے لی ہو، تو کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ لَمَّا مَعَهُمْ لما معہم ساری، ہاں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم اتنے شیدائی ہو کہ اس کتاب کو، اہل کتاب تورات اور انجیل کی بڑی تعمیل کرتے ہیں، تو کل اے اللہ کے رسول ان سے پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قبل، بتاؤ ذرا اس سے پہلے تم ان انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم اتنے پکے مومن ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن صادق ہو تو پھر تمہیں تو یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا جس کے دعوے تم کر رہے ہو کہ ہم تو بڑے پکے مومن تھے۔ کوئی سوال آپ کا آیت 91 تک؟ اب ہم چلتے ہیں آج کی آیت 92۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دیکھیں کتنے مجرم ہیں یہ یہود کے دعوی ایمان کی تردید، کہ یہ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے۔ اب واضح نشانیوں میں دو چیزیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ایک ہے معجزے جس سے انہوں نے فرعونی دربار اس بڑے جلسے میں جادوگروں کو شکست دی اور وہ سجدے میں گر گئے۔ ایک تو وہ بینات ہیں، دوسری بینات ہے تورات، جو اللہ کی کتاب جس میں شریعت موجود تھی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم اتنے بدبخت ہو کہ اس کے بعد تم نے شرک کی انتہا کر دی، اس بچڑے کو پوجا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ کیوں؟ شرک کیا، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور یقین مانیں آج جو بھی مثل یہود کرے گا وہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو ٹریٹ کرے گا۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نبوت کا دعویٰ تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہر قسم کے شرک سے باز آتے، لیکن انہوں نے تو بچڑے کی پوجا کی۔ اندازہ کریں، تو ظالم اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ جب آپ مخلوق میں وہ صفات سمجھیں گے، آج سب سے بڑا مسلمانوں کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ وہ طاغوت کو، اس کے لیے آپ اندازہ کریں انڈونیشیا اپنی فوجیں بھیج رہا ہے طاغوت کے لیے۔ کون طاغوت؟ وہ جو اللہ کے مقابلے میں پروگرام رکھتے ہیں، چاہے وہ ٹرمپ ہو چاہے وہ نیتن یاہو ہو۔ کتنی بڑی جسارت ہے۔ جی سر، ہم بھی بھیجنے کے لیے بڑے شوقین ہیں لیکن بےتاب ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے جو اس کے بعد ان قوموں پر نازل ہوگا جو اس طاغوت، کیونکہ طاقتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، قدرتیں سر ساری اللہ کے پاس ہیں، اختیار سارا اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ کے اتنے محتاج ہیں جتنے ہم محتاج ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ مسلمان بالکل سمجھتا ہے کہ میرا ہر اگلا سانس بھی اس کے حکم سے آئے گا، اور یہی معاملہ کافر کے ساتھ بھی ہے اللہ کا، وہ سمجھے یا نہ سمجھے یہ الگ بات ہے۔ دیکھیں نا، آپ دیکھیں قرآن کتنا تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ تم دیکھو میں نے کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کیا حشر کیا اس شخص کا
فرعون کا جو کہتا تھا کہ میں نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی، سمندر میں ڈوبا میں فوجوں کے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ان فرعونوں کا حشر دیکھ لیں، ہر زمانے میں تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر۔ یہ تھی آیت 92 کہ موسیٰ پر ایمان کا دعویٰ، اور پرستش کس کی کر رہے ہیں، پوجا کس کی کر رہے ہیں، بچڑے کی۔ بچڑے کی سر۔ انتہا ہے گھٹیا پن کی۔ اچھا، اب آ جائیں آیت 93 پر۔ یہ ذرا آپ بڑے غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب نافرمان قوموں پر حجت پوری کرنی ہوتی ہے نا، جب ان سے وعدہ پکا عہد لیا، میثاق لیا، تو اللہ نے ان پر کوہ طور کو اٹھا کے نا اپنی جگہ سے ان کے اوپر سایہ کر دیا، تاکہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ گرا چاہتا ہے۔ اس حال میں ان سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَ، ہم نے تم سے پکا عہد اس حال میں لیا کہ ہم نے تمہارے اوپر اٹھایا کس کو، کوہ طور کو، اور پھر حکم دیا۔ دیکھیں کتنا سخت حکم ہے، تاکہ اگر واقعی اللہ کے پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو پکڑو، بِقُوَّةٍ، پوری طاقت سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، جو عہد کر رہے ہو اس کو غور سے سنو۔ قالو، تو یہ اہل کتاب کہنے لگے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی مخالفت کی۔ اچھا، یہ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ عصینا جو ہے نا، وہ اس وقت نہیں کہا کیونکہ پہاڑ ان کے اوپر تھا جب گرا چاہتا تھا، اس وقت انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، لیکن بعد میں ان کے عمل ایسے تھے کہ انہوں نے اس کی بالکل نافرمانی کی۔ تو یہ اس وقت انہوں نے سمعنا نہیں کہا جب پہاڑ بلند کر کے اللہ عہد لے رہا تھا، جب بعد میں انہوں نے، اتنی بدبخت قوم تھی کہ اس حال میں ان سے عہد لیا اللہ نے کہ پہاڑ کوہ طور ان کے اوپر بالکل کھڑا کر دیا کہ ابھی گرا چاہتا ہے، لیکن جب وہاں سے نکلے پھر وہی حرکتیں ان کی کہ سمعنا وعصینا۔ اور اللہ کہتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے انہیں گویا اس بچڑے کو اپنے لیے بہت محبوب بنا لیا، ان کے دلوں میں گھول کے پلا دیا گیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ أَيْمَانُكُمْ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ایمان اللہ پر اور حرکتیں ساری اس ایمان کے خلاف، اس کی مخلوق، اور وہ بھی بچڑا جیسی چیز کو پوجنا۔ تو واقعی کیا وہ مومن تھے؟ ہرگز نہیں۔ مومن وہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کی توحید میں کوئی کسی قسم کا رخنہ برداشت نہ کرے اور شرک کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ تو حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ حرکت کی، اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ اور آج قرآن ہمارے پاس بالکل اللہ کی محفوظ کتاب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمارے پاس موجود، لیکن مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ کس قدر گمراہی ہے۔ وہ اس لیے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے، اہل کتاب نے، تورات اور انجیل اور اپنے انبیاء کو چھوڑا تو انہوں نے کیا گندگیاں کی ہیں، اور آج ہم نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا تو مسلمان کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم تو ایتھیسٹ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کتاب پر ان کا ایمان ہے وہ کتاب سراسر دلائل سے، عقل سے، اللہ کے احکامات سے، وحی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت کر رہی ہے کہ یہ کتاب برحق ہے۔ اچھا،
اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے نا کتنے زبردست دلائل ہیں، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 94 میں، کل ان کانت لکم دار الآخرت عند اللہ خالصۃ من دون الناس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اگر یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ان اللہ کے بندوں کے علاوہ انہی کے لیے ہے، خاص ہے، جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں، عمل کچھ اور دعوے یہ کہ اللہ کہتے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پھر اگر واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ جو ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر آخرت تمہارے ہی لیے ہے، مزے تم ہی اڑاؤ گے یہود و نصارہ، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ کیا بہترین بات ہے سر، ظاہر ہے جی وہ دنیا میں جو کہتے تھے اتنا نا کہ گرا ہم ہوا ہوتا جنت ہے میں تو وہ جائیں گے، چند دن رہیں گے، پھر جنت ہمارے لیے ہے، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں اتنے ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ آؤ میرے پاس، مزہ آئے تمہیں۔ ایسا ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بات اصل میں بیان کرتے وقت کہ موت کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے، چاہے برزخ ہو، چاہے میدان حشر ہو، چاہے حساب کتاب ہو، چاہے پلسرات ہو، چاہے جنت اور دوزخ ہو، مزے ہی مزے ہیں بھائی۔ فرشتے ہی وہ آتے ہیں موت کے وقت جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے آتے ہیں، اور برزخ میں انسان کو وہ سکون اور چین، تو مرنے کے بعد جو ساری زندگی ہے وہ مومن اگر واقعی مومن ہے جیسے یہ دعوے کرتے ہیں تو اس کے تو مزے ہی مزے ہیں، لہذا ان سے کہو کہ موت کی تمنا کریں۔ سر جی یہ اور کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کہ ظاہر ہے جو دنیا میں اتنا غرق ہوتا ہے اپنی عیاشیوں میں، وہ کب موت چاہتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ میں مروں۔ بالکل یہی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے نا، تو بھائی اگر تم یہ دعوے میں سچے ہو تو اللہ سے موت کا مطالبہ کرو کہ موت آئے تاکہ آپ مزے اڑائیں آخرت کے۔ بالکل۔ ہاں، تو اللہ کہتے ہیں اگر تم اس میں سچے ہو نا کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کن تم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو اس دعوے میں تو پھر، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، آیت 95 میں، کہ وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے موت کی، بما قدمت ایدیہم، جیسا آپ نے کہا کہ جو ان کے دنیا میں غرق ہیں، اپنے ہاتھوں دنیا ہی کو پکڑا ہوا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ کبھی بھی تمنا موت کی نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیا بات ہے رب کی، اللہ کہتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے، اور قیامت کے دن ان کا حشر نشر ہو جائے گا اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ کی ان ظالموں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے نام و نہاد مسلمان ہوں، ان کا حشر بہت برا ہوگا، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ کوئی سوال آیت 95 تک؟ اب سر اللہ اس کے میں احکامات، ایکسکیوز می سر ہم اس میں جو پڑھ رہے ہیں نا کہ تھرو آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا، ایون کہ جب طور اٹھا کے میثاق لیا جا رہا تھا اس وقت بھی ان کے دل تو پاک نہیں تھے، تو پھر سر یہ اللہ ان کو مہلت دے رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک بات اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دارالامتحان ہے نا، تو مہلت اور وسائل اللہ دے گا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے، کہ اگر وہ کسی وقت، اللہ نے مہلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو مہلت دی کہ وہ توبہ طائب ہو جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ ان کو جنت دے دے، لیکن انہوں نے اپنی دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، طاغوت پرستی میں بالکل انہی وسائل ذرائع جو اللہ نے دیے ان کو غلط استعمال کیا، اور اپنے خلاف چارج شیٹ کو پکا سچا بنا دیا، اور قیامت کے دن وہ اللہ جس کو سب معلوم ہے جب ان کے سامنے رکھے گا تو سورہ کاف میں آتا ہے کہ بندہ کہے گا اس عمل نامے کو کیا ہو گیا، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے۔ لہٰذا یہ مہلت ہے اتمام حجت کے لیے، اور اللہ نے جو دنیا میں
ورنہ دیکھیں نا، آپ غور فرمائیں کہ زمین کو دیکھیں، چاند، سورج، ستارے، مخلوق میں کسی کو دیکھیں، اللہ کے حکم کے عین مطابق انسانی کو سہولتیں پہنچا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا انسان جو اللہ نے جس کو آزادی دی ہے تھوڑی سی کہ وہ دنیا میں، تو اللہ نے دنیا میں جو آزادی دی ہے اس کے لیے ذرائع اور وسائل کافروں کو بھی دیے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیے ہیں۔ مسلمان اس سے پر عمل کر کے اللہ کے احکامات پر تکلیفوں میں صبر کرتا ہے، اپنے سیرت اور کردار، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور کافر دنیا میں غرق ہو کے اللہ کو بھول جاتا ہے، جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو وسائل اور ذرائع کی کمی نہیں کرتا کیونکہ رب الناس ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو اللہ کے ہاں مجرم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر یہ اس آیت کے حوالے سے میں بات پوچھنا چاہوں گی۔ سر جس طرح آپ نے ہمیں پڑھایا تھا، وہ نجران کے یہودی آئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موبائل کی دعوت دی تھی، تو کیا سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو موبائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے موبائل کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے لیے خود موت کی دعا کرو؟ نہیں، یہ مباہلہ نہیں ہے، یہ تو ایک حقائق ہیں جو آپ کہیں نفسیاتی یا تاریخی حقائق ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تو دنیا سے اتنی محبت ہے کہ یہ مرنے کا نام بھی نہیں لیتے، خوف کھاتے ہیں۔ تو وہ چیز جو ہے وہ الگ ہے، کیوں کہ نجران کے عیسائیوں کو بالکل بات سمجھ آ گئی تھی کہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پہچان بھی گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سے دعا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو بالکل سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن ضد ہٹ درمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے، تو وہاں ایک دوسرا معاملہ تھا، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ دنیا پرستی والے لوگ جو ہیں وہ کبھی موت کا وہم بھی نہیں ذہن میں لائیں گے، کیونکہ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ بات آج کلیئر ہو ہمارا بھی گئی؟ تو یہ حال ہے جی کہ ہم سر، بھی تو جزاک موت اللہ کا سر۔ ذکر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آج مسلمانوں، نام و نہاد مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 96 پر۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسَ عَلَى الْحَيَاةِ، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ کیوں؟ ان کو تو دنیا ہی ہے سب کچھ، لہذا وہ تو جینا چاہتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ۔ تو اس لیے زندگی کے بارے میں، دنیاوی زندگی کے بارے میں بڑے حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، یود، وہ چاہتے ہیں، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنہ، کاش ہماری عمر 1000 سال ہوتی۔ ذرا نوٹ فرمائیں، اتنا ان کو زندگی، دنیاوی زندگی سے پیار ہے۔ اللہ کیا خوب جواب دیتے ہیں، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اس عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی، کہ چاہے آپ کو 1000 سال کی عمر بھی مل جائے، جو نہیں ملے گی اللہ نے لکھ رکھی ہے، اور اگر وہ مل بھی جائے تو تمہیں عذاب سے تو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ کیوں؟ طاقت، قدرت، قیامت اللہ کی یہاں بھی ہے، لیکن یہاں اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، اس کا وعدہ ہے۔ وہاں آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ فدیہ دے کے چھوٹ سکے گا، نہ کسی سفارش پہ چھوٹ سکے گا، اس لیے کہ وہاں تنہا اللہ کا حکم چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اور اکبر۔ اگر 1000 سال کی عمر دے بھی دی جائے تو آخرکار مرنا تو ہے نا۔ اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے موت تو لکھی ہے اور وہ مقررہ وقت پہ آئے گی، لہذا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چاہے 1000 سال کی زندگی مل بھی جائے، مرنا تو ہے۔ اچھا، تو اللہ کہتے ہیں، یہ بار بار اللہ کے علم کا دیکھیں، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو کرتوت تم کر رہے ہو، جو عمل تم کر رہے ہو۔
अच्छा, अब जरा यहाँ एक मिनट रुकें और आप देखें, ये तो धमकी है किन के लिए, जो दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, लेकिन यही चीज खुशखबरी है किन लोगों के लिए, जो नेक अमल करते हैं, जो ईमान जो लाते हैं। मोमिनीन पे। ईमान इबादत को लाकर किसी नेक तरह अमल से करते हैं अपने अल्लाह की रजा के लिए, ऐसे लोगों के लिए ये खुशखबरी है। वो जो अपने रब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। अच्छा, अब आ जाइए, अगर आयत 96 पर कोई सवाल है तो पूछें। आयत 97 पर आ जाइए। अल्लाह का ताला कहते हैं, कुल ए अल्लाह के रसूल इनको बताओ, मन काना दुव्वुल जिब्रीला, जो कोई हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला कल्बिक, उस जिब्राइल ने ये कुरान आपके कल्ब मुबारक पर नाज़िल किया है। आपको मैंने बताया ना कि यहूदी ये कहते थे कि ये धांधली जो की है ना हमारे साथ, ये हजरत जिब्राइल अमीन ने की है, इसलिए कि उनको वही लानी थी बनी इसराइल पर के लिए, और वो ले गए बनी इस्माइल में। अल्लाह कह रहे हैं कि इनको कहो कि जो कोई जिब्राइल का दुश्मन है, और वो अहले किताब थे, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला कल्बिक, अल्लाह अकबर। जरा इस मुझे बताएं कि ये अल्लाह ने क्यों कहा कि बेशक उस अल्लाह ने जिब्राइल अमीन के जरिए ये कुरान आपके कल्ब मुबारक पर नाजिल किया है। कल्ब मुबारक पर नाजिल करने का मतलब क्या है? शादी क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बिल्कुल पाक साफ था। और ये अल्लाह का हुक्म था, वो जिस पर अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नेमतें अता फरमाता है। नहीं, वो एक अलग बात है, वो तो अल्लाह सर का कौन अपना। सी सारे जज्बात इहसासात का अ, मरकज होता है? असल में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर इसलिए नाजिल फरमाया कि जिस तरह डॉक्टर साहबा कह रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस कल्ब मुबारक पर जब दिल कुरान नाजिल हुआ तो कुरान ने आपके दिल कल्ब मुबारक को बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसा कुरान चाहता था। क्यों? हिदायत का मंबा सरचश्मा इंसान के अंदर दिल है। जब दिल दुनिया में लग जाता है तो दुनिया परस्ती में इंसान ख्वाहिश परस्ती में नफ्स परस्ती में आ जाता है, और जब अल्लाह ताला दिल में बसता है, जब अल्लाह ताला से मोहब्बत हद से, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, बड़ी बात है कि वो लोग जो ईमान लाए सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह से मोहब्बत का सबूत क्या है भला? उसके बताए हुए तमाम अहकाम पर अमल करते हैं। कुरान की आयत पढ़े ना तो फिर कुल मजा आए। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह अकबर। अगर कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए नबी इनसे कहो अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। अब आप और मैं इस आईने में अपनी शक्ल देख लें कि अगर वाकई हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो फिर क्या हम हर मामले में, हर जगह, हर वक्त, हर हाल में अल्लाह के रसूल की इत्तिबा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देखें ना, यहूदियों को इसलिए अल्लाह ताला ने ये सारी लानतें उनके हिस्से में आई कि उन्होंने इनकार किया कुरान का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और अगर हम मानकर इनकार अमलन इनकार करते हैं तो हम तो उनसे बदतर हैं, क्योंकि हम दावा ईमान कर रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह समझिए। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो हमारी समझ में आ गया कि अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया कि नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, जिब्राइल अमीन ने ये कुरान आप अल्लाह के हुक्म से आपके कल्ब मुबारक पर। अच्छा, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, ये एक और कुरान की सिफत आ गई कि ये तो उस सारी चीजों की तस्दीक करता है जो आप कुरान इससे पहले किताबें नाज़िल हुई हैं। वहुदम व बुशरा लिल मोमिनीन। अब ये जो तरतीब है, हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन, कि हिदायत है और खुशखबरी है किसके लिए? लिल मोमिनीन,
یہ کنڈیشن آپ کو ہر جگہ ملے گی کہ لیکن پہلے مجھے بتائیں کہ ہدایت اور بشرا میں تعلق کیا ہے؟ سر ہدایت اور بشرا میں تعلق یہ ہے کہ یہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، جو ان پر من و عن عمل کرے گا، اس کا حق ادا کرے گا، تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہوگی ایمان لانے کے بعد۔ جو ان کی ہدایت پہ عمل کرے گا تو ان کے لیے خوشخبری ہوگی آخرت میں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کا گھر جزائے اس میں دیں گے، انعام آپ نے کے طور پہ دیں بالکل گے۔ ٹھیک کہا کہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت آخری قرآن کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی اس پر ایمان و یقین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و یقین، اور پھر جب یہ کرے گا پورے ایمان و یقین کے بعد اس کے تقاضے پورے گا تو نمبر 1 وہ ہدایت پر ہوگا۔ جب ہدایت پر ہوگا تو اس کے بعد اس کے لیے خوشخبری ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو اس سیکوینس کو، لیکن آگے ایک بہت بڑی آخر میں جو لفظ ہے للمومنین، ہدایت اور بشارت کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے جو پکا سچا ایمان لے کے آئیں۔ یہ آیتیں آپ اگر دیکھیں نا کہ ہدایت اور برکت کس کے لیے، وہاں آخر میں آیا ہوگا للمحسنین للمومنین وغیرہ وغیرہ۔ اس کو بہت اچھی طرح نوٹ کریں، قرآن کا یہ بڑا بہترین اسلوب ہے۔ یہ تھی آیت 97۔ تو 3 صفتیں بتائی ہیں، اور وہ ہیں کہ قرآن پچھلے صحیفوں کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور جو تیسری بات کہ جب جو لوگ اس کی ہدایت کو قبول کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ بات پوری طرح سمجھیں۔ اب آ جائیے آیت، یہ تھی آیت ہمارے پاس 97 جی 97۔ اب 98 پہ آ جائیے۔ 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اچھا، اگر جبرائیل سے ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اچھا، اللہ کیوں ان کافروں کا دشمن ہے جبکہ نافرمانی تو اہل کتاب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اس خلاف ہیں حضرت جبرائیل کے کہ اس نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے کہ اس کو نبوت لانی تھی بنی اسرائیل میں اور لے گئے بنی اسماعیل میں۔ لیکن اللہ یہ سب جو ان کو جو ان منکر ہیں فرشتوں کے، اللہ کیوں ان کا دشمن ہے؟ اس لیے کہ جو جبرائیل کے دشمن ہیں وہ باقی فرشتوں کے بھی، یوم آخرت، رسولوں، سب کے انکاری ہیں، اس وجہ سے۔ سر اس لیے اللہ تعالیٰ دشمن ہیں کیونکہ جبرائیل میکائیل جو بھی فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ ہوئی نا بات کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ فرشتے صرف اور صرف اللہ ہی کا حکم بجا لاتے ہیں، لہذا جو ان سے دشمنی کرے گا وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اللہ سے دشمنی کرے گا، تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ بات کو پوری طرح سمجھیں۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی آیت 98 اور 99 میں اللہ کہتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ بَيِّنَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بینات، واضح احکامات نازل کی ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو قرآن اور اس کے اندر جو احکامات ہیں، اور دوسرا وہ جو معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، تحقیق ہم نے نازل کی الیکا تیری طرف آیاتم بینات، ایسی آیات، ایسی نشانیاں جو بالکل واضح ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور ان کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں إِلَّا الْفَاسِقُونَ، جو جان بوجھ کر، ورنہ دلائل کی کمی نہیں، قرآن ہو یا آیت کائنات ہوں یا آیت انفس ہوں، یہ بالکل یقین بنتا ہے جن سے کہ اللہ ہی خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ لیکن یہ جو کافر ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل
जान बूझ कर, या तो दुनिया परस्ती मकसद है, या अपनी ख्वाहिश परस्ती मकसद है, या शैतान परस्ती मकसद है, या तागूत परस्ती मकसद है, इसकी वजह से कर रहे हैं। लिहाजा ये जान बूझ कर गुमराही ले रहे हैं आखिरत के बदले में। ये थी आयत 99। और देखें किस कदर बदबख्ती है, और कुरान खोल खोल के बयान कर रहा है। यहूद की शिकनियों की तरफ इशारा सुने आयत 100 में, औ कुल्लमा आहदू, और जब कभी उन्होंने वादा किया, नबज़ फरीक़म मिनहुम, तो इनमें से एक ना एक ग्रोह ने जरूर ही उसे बाला ताक रख दिया, जरूर बेजरूर उसकी खिलाफ वर्जी की, उस ऐद की। बल अक्सरहुम ला युमिनून, और अक्सरियत तो ईमान ही नहीं लाई। आप देख रहे हैं कि अगर ईमान लाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फौरन ईमान ले आते। अगर उनका ईमान हजरत मूसा और हजरत ईसा और उनकी किताबों पर होता तो उनसे सुनकर तो औस और खिजरज के लोग ईमान ले आए, अंसार बन गए। लेकिन इनकी बदबख्ती देखें। तो यहाँ ये जो कलाम का उसलूब है इस आयत का, वो इज़हार हसरत कर रहा है कि इन ऐद शक्लियों का जिक्र करके कि कितने बदबख्त लोग हैं, कि अल्लाह इनकी जन्नत के लिए सारे रास्ते तैयार कर रहा है, इनको नबी भेज रहा है, किताब भेज रहा है, और ये उसका इनकार कर रहे हैं। इसके बाद आ जाइए, अगर कोई सवाल है तो करें, वरना आयत 101 पर, वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, यहाँ रसूलुम से मुराद क्या है भला? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल उसकी किताब की तस्दीक व तायीद करता हुआ आया, जो उनके पास है, पहले से मौजूद है, नबज़ फरीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, और फेंक दिया उस ऐद को अहले किताब ने, किताब अल्लाह वराअ ज़हूरिहिम, अल्लाह की किताब को अपनी पीठ के पीछे। अच्छा, आपने मुझे ये तो बिल्कुल ठीक बताया कि लम्मा जाहुम रसूलन का मतलब रसूल से मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन यहाँ जो बताया कि उसको फेंक दिया अहले किताब के एक गिरोह ने, किताब अल्लाह है, अल्लाह की किताब को वराअ ज़हूरिहिम, अपनी पीठ के पीछे। ये कौन सी किताब का जिक्र है जो किताब अल्लाह कहा है? बनी इसराइल की कौम बाबुल। सर बिल्कुल तौरात अपनी तौरात को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही चीजें जो समझनी चाहिए कि अगर वो तौरात को मानते तो कुरान को तो फौरन मान लेते, क्योंकि कुरान में वही चीजें, वही तालीमात पूरी तरह खोल के बयान कर दी गई हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते। क्यों? इसलिए कि उनके अंबिया और किताबों ने कहा है। लिहाजा ये जो किताब अल्लाह है, इससे मुराद तौरात है। सर जी, ये पीछे जो आया ऊतुल किताब दिए गए थे, इसमें ये तौरात और इंजील नहीं है, और किताब अल्लाह से मुराद कुरान है। नहीं 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 नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? सर ये पीछे करके है, ऊतुल किताब आप मेरी दिए बात गए। तो सुने, आपका सवाल मुझे समझ में आ गया। ये जो कुरान ने कहा है ना, ऊतुल किताबा, ये उन्हीं बदबख्तों का जिक्र है कि जिनको किताब दी गई और उन्होंने किताब पर अमल नहीं किया। अब अहले किताब की बात जब करते हैं तो अहले किताब उनमें से कुछ अच्छे लोग हैं जो वाकईतन उन किताबों की ठीक ठीक पैरवी करते हैं, और ऊतुल किताब का मतलब है कि वो जो किताब दिए गए और उन्होंने किताब की मुखालफत की। ये बात अच्छी तरह समझें कि अहले किताब में अच्छे भी और बुरे लोग हैं, लेकिन ऊतुल किताब का मतलब है बिगड़े हुए लोग। अब बात समझ आ गई है कि नहीं? ये सही है जी सर जैसे हम में से भी ऐसे बहुत हैं। भाई जिसने सवाल किया था, समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा,
تو اوت الکتاب کا مطلب ہے جیسے آپ کہیں نا اوت القرآن، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن ملا ان کو، اللہ نے حفاظت کے ساتھ کتاب دی، لیکن انہوں نے کتاب قرآن کے خلاف کام کیا. تو اوت الکتاب کا مطلب یہاں اس آیت میں تورات ہے. اچھا، اب ذرا ایک بڑی لمبی آیت ہے اور بڑے غور سے سنیے. آیت ولا نمبر ظہورہم کانہم یعلمون، یہ چھوٹ گیا ہے. بے شک، جزاک اللہ. کانہم لا یعلمون، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں تورات کو. اگر جانتے ہوتے، اس پہ عمل کرتے ہوتے، فوراً ایمان لے آتے قرآن پر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. اچھا، یہ جو آیت 102 ہے یہ کافی لمبی آیت ہے. آج اس کو کریں کیونکہ 5 منٹ میں حق ادا نہیں ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر سر حق صبح ادا نہیں کروا ہوگا دیں، تو پھر ہم صبح انشاءاللہ کروا کل دیں. کریں گے. بہت باقی بہت انشاءاللہ لمبی کل آیت کریں ہے. گے سر. صبح کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بھی ہمت توفیق دے اور صحت تندرستی کے ساتھ، اور ہم سب کو بھی. آمین ثم آمین. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. مریضوں کو، خاص کر غزہ والوں کے لیے اور مریضوں کی دعا کے لیے آپ ہر نماز میں کہ اللہ تعالی غزہ کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے، مجاہدین کو، تاکہ یہ بچے، یہ عورتیں، یہ بوڑھے ان اذیتوں سے بچ جائیں جو اذیتیں نیتنیاہو اور ٹرمپ ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں. اور سر اللہ آپ ایک تعالی اللہ اسٹوڈنٹ ہمارے ہے سعدیہ عثمانی، ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے ہیں کل، ان کے لیے دعا کر دیں. آپ کا درس سنتی ہیں وہ. اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو کی مغفرت فرمائے، ان کے آخرت کے مراحل آسان ان کے فرمائے. ہسبینڈ فوت آمین ہوئے ہیں. ثم آمین. ہسبینڈ کہہ رہی ہیں سر. ہسبینڈ، اچھا، ان کے خامند کو اللہ تعالیٰ آخرت کے سارے مراحل ان کے لیے آسان فرمائے، اور ان مرحوم کے بیوہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم تاکہ آمین. ان کے لیے بہترین اولاد کے لیے، ان بیوہ کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین بندوبست فرمائے. آمین آمین ثم آمین. جن لوگوں کے آپریشن ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آمین اور ثم آمین. سر ہمارے بھی بھائی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی، ان کی دکھ تکلیف اور بیماریوں کو آسان کرے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کے بشمول ان بھائی صاحب کے، اللہ سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. صاحبہ ربنا سعدیہ صاحبہ کا نمبر آپ شیئر کریں گی؟ ہمیں کال کرنی چاہیے انہیں. یہ آپ کو بھیج دیں گی. سن رہی ہیں سعدیہ صاحبہ؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے اور اسی طرح ہم لوگوں کو آپ کے ساتھ جڑا رکھے پروردگار، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، اور جو بھی بیمار ہیں ان کو حال پہ رحم کرے پروردگار. آمین اپنی آمین رحمتیں ان کے لیے آسان کر دیں. آمین آمین. جزاک اللہ. اور جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کو بھی آگے کی منزلیں ان کی آسان کرے پروردگار، ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے پروردگار. اور ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دے پروردگار. آمین.